الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار الحسین فقد زارنی ومن زارنی فقد زار اللہ علی العرش. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خداوند عالم مخدوم عالمیان کے لال کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حق محمد و اہل بیت محمد خداوند کریم بانیان مجلس کو، ذاکرین مجلس کو اور سامعین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے لیے نہایت باعث فخر ہے کہ مجلس عزا میں یادگار اولیاء اور دنیا کو عزاداری سکھانے والے خاندان کے چشم و چراغ قبلہ مخدوم پیر تقی شاہ صاحب بالکثر سے رونق افروز ہیں. خداوند کریم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جملہ عزاداران امام حسین علیہ السلام جو مجلس عزا میں تشریف فرمائے سید کونین سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بڑے سادے سے الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں نے فرمان پیغمبر کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. فرمان رحمان کا ہو یا 14 معصومین کا، اس کی حقیقت تک پہنچنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اور ہم جو صاحبان ایمان ہونے کے دعوے دار ہیں بلکہ دنیا بھی ہمیں مومن کے نام سے پہچانتی ہے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں. کیونکہ مذہب شیعہ میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ماننا کافی نہیں، پہچاننا واجب ہے. پھر توجہ چاہتا ہوں، یعنی من مات ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جو صاحبان علم ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، میر بابر صاحب. یعنی من ماتا ولم یعرف، جو مر گیا اور اس نے معرفت حاصل نہ کی. ہم پر واجب ہے کہ معرفت حاصل کریں، اور معرفت جاننے سے بہت بلند مقام ہے. جاننا تو آسان ہے، معرفت خدا عطا کرتا. کیونکہ ان ہستیوں کو پہچاننا بندے کا کمال نہیں. اگر میں کوشش کروں میں سمجھ جاؤں کہ علی کیا ہے تو میری یہ اوقات نہیں. 12 کیا ہے، 14 کیا ہے، یہ میری اوقات نہیں. انہیں کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ خود علی فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پہچان سکتا مگر کون؟ فرمایا نبی مرسل. ہر نبی بھی نہیں، وہ نبی جو رسول ہو، او ملک مقرب. علی فرماتے ہیں ہر فرشتہ بھی ہماری معرفت حاصل نہیں کر سکتا، وہ فرشتہ جو مقرب ہو. اس کے بعد تیسرا کون؟ مومن ممتحن، وہ مومن جس کا امتحان لیا جا چکا ہو. بندے نے کہا مولا اگر کوئی نبی مرسل بھی نہ ہو، ملک مقرب بھی نہ ہو، مومن ممتحن بھی نہ ہو، پھر کیا آپ کو نہیں پہچان سکتا؟ کہ آپ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا؟ امام نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن جسے ہم پسند فرمائیں. بسم اللہ.
وسیع و بلیغ خطاب ایک صاحب علم ہستی کا سماعت فرمایا، اور میں تو ایک مبتدی طالب علم ہوں، میں اسی بنیاد پر اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہوں۔ قبلہ نے یعنی قرآن کی ہر آیت خوبصورت ہے، لیکن جو آیت قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں پڑھی اور میں بھی آپ کے ساتھ شریک ثواب ہوا، اس میں کچھ لوگوں کو مجسم لعنت کہا گیا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا جرم بھی اللہ نے بتایا، یقطعون، یہ کاٹ دیتے ہیں کس چیز کو؟ ما امر بہی ان یوصل، اس چیز کو جسے ملانے کا حکم تھا۔ اب کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن مجھے کسی کی ناراضگی کی فکر نہیں، میں اس منزل پر ہوں جب مجھے صرف بی بی فاطمہ کی خوشنودی چاہیے، کسی بندے کی خوشنودی نہیں چاہیے۔ یعنی کوئی ایسی چیز ہے جسے حکم ہے ملانے کو اور یہ کاٹ دیتے ہیں، اور وہ ہے بھی امر۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی وہ اللہ کی طرف سے کچھ لوگ محتاط داد دے رہے ہیں، انہیں دینی بھی چاہیے۔ جو میرے ساتھ شامل ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، یعنی آیت صاف صاف کہہ رہی ہے کہ یہ جو مجسم لعنت ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ کاٹ دیتے ہیں کس چیز کو؟ اس امر کو، یوصل، جس کے وصل کا حکم تھا، جس کے لیے حکم تھا ملا کے پڑھو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ بلا فاصل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تیسری شہادت پڑھنے کا کہنے والا فسادی نہیں، جو روکے وہ فسادی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جو علی کی ولایت سے منع کرے، اس نے کاٹا اس چیز کو۔ جو چیز ملی ہوئی نہ ہو اسے کاٹنا کیوں؟ غلط راستوں سے گزرتی نہیں، غلط راستوں سے گزرتی نہیں، خرابات کی سیر کرتی نہیں، اور جب شے ہے ولایت علی کہ منافق کے دل میں اترتی نہیں۔ حیدری سلامت۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں کوئی ایک پڑھا لکھا مولوی کہہ دے کہ علی کی ولایت امر نہیں، علی کی ولایت امر ہے۔ مثلا پیغمبر نے فرمایا یا علی میں بدن ہوں تو سر ہے۔ آسان کر دو بچے، آپ ناراض نہیں ہے؟ یا علی میں بدن ہوں تو سر ہے۔ اب کسی کو بدن سے محبت ہو اور سر سے دشمنی ہو، بسم اللہ قبلہ ادھر توجہ میں ادھر رکھے، بدن سے کسی کو محبت ہو اور سر سے دشمنی ہو۔ آپ مجھے کہیں ناصر صاحب آپ مجلس پڑھنے آئے، میں آ جاؤں، آپ گئے، آپ کا سر کیوں آیا؟ کہ سر نو کتھے لے آئے؟ تو آنو پتہ چلا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب یہ میری موت چاہتا ہے، اس لیے بدن کو چاہتا ہے، سر کو نہیں چاہتا۔ مصطفیٰ کی رسالت بدن ہے، علی کی ولایت سر ہے۔ میرے بادشاہ علی کی ولایت سر ہے، زد میں اپنا نقصان نہ کرو۔ جتنے علی کی ولایت کے مخالف ہیں وہ زد میں مخالف۔ زد نہ ہوتی تو اب جس طرح سے میں نے ایک بندہ مولوی صاحب مجھ سے لڑنے لگ گیا کہ تم نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو، میں نے کہا تم بھی ہاتھ کھول کے ہی پڑھتے ہو، سارے ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تو رکوع میں ہاتھ باندھ کے دکھا، غور ہے یا نہیں؟ تو سجدے میں ہاتھ باندھ کے دکھا، تشہد میں ہاتھ باندھ کے دکھا۔ ساری نماز میں ایک ہی جگہ پہ جھگڑا ہے نا، باقی تو ساری ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ تو باقی جگہ پہ علی کی ولایت تو منکر بھی پڑھتا ہے، کلمے میں بھی پڑھتا ہے، اذان میں بھی پڑھتا ہے۔ اور اگر ابھی یا علی سارے گئے کوئی حرج
نہیں ہے، انشاءاللہ قیامت آ جائے گی سب پتہ چل جائے گا۔ سارے مل کے حیدری سامعین مگر حق ہے۔ اگر علی اور ولی اللہ کو اتنی خطرناک چیز ہے تو پھر کلمے میں بھی چھوڑ دو۔ جو اللہ نماز میں پڑھنے پر اتنا غصے ہو جاتا ہے وہ کلمے میں چھوڑ دے گا؟ جرم تو ہر جگہ جرم ہے اور عبادت ہر جگہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ 2 گواہ چاہیے ہر دعوے کے لیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، 2 گواہ پیدا کر۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ بھئی ایک دعویٰ ہے جس کا نام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس دعوے کو 2 گواہ چاہیے، اس کے 2 گواہ بناؤ۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا، معراج کے پردے میں یہ دعویٰ ہے۔ اب اس کی دلیل چاہیے، دوسرے مشرے میں دلیل ہے معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا، کیوں؟ پابند مکان رب اولا ہو نہیں سکتا۔ سلامت و آباد و شاد رہو، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی ولایت میں خوش ہو کے بلند ہوتے ہیں۔ معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا، پابند مکان رب اولا ہو نہیں سکتا، پھر بندہ ہی ہوگا نا کوئی پردے کے اندر، اور بندہ بھی وہ حیدر کے سوا ہو نہیں۔ سلامت توحید کا پہلا گواہ محمد مصطفیٰ، جو گواہ ہے توحید ہے۔ دوسرا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ نہ اللہ ہے نہ مصطفیٰ ہے، تو تیسرا گواہ علی کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ پھر دوسرا تو نے دعویٰ کیا محمد کی رسالت کا، اس کے بھی 2 گواہ چاہیے، ایک توحید دوسری ولایت۔ پھر دعویٰ کیا اشہد ان علی ولی اللہ، اسے بھی 2 گواہ چاہیے، اس کا پہلا گواہ توحید دوسرا رسالت۔ یا علی کائنات قربان کروں تیری عزت و عظمت پر توحید کو 2 چھوٹے گواہ کافی رہے۔ مثال رسالت بھی خدا سے چھوٹی، ولایت بھی خدا سے چھوٹی، مصطفیٰ کو ایک بڑا گواہ ملا ایک چھوٹا گواہ ملا، کیا کہنے علی کی ولایت تیرے چھوٹے گواہ پہ گزارا ہی نہیں۔ علی کے 2 گواہ علی سے بڑے ہیں، ایک مصطفیٰ ہے دوسرا کبریاء ہے، اور دونوں نے کہا علی شان تیری ہوگی بیان ہمارا ہوگا۔ علی تو فکر نہ کر، کائنات میں کوئی تیرے فضائل کے خلاف بکواس کرتا ہے تو کرے، مفتیوں کے فتوے بے اثر ہو جائیں گے، روایتوں کی راویوں کی روایتیں کوئی اثر نہیں رکھیں گی، تیری شان ہی کبریاء بیان کرے گا۔ تو سوئے گا تو آیت آئے گی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو لڑے گا تو آیت آئے گی إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، تو رکوع میں زکات دے گا تو آیت آئے گی إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ علی میں تیرے خفیہ نام بناؤں گا تو آیت آئے گی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ علی تیرے دشمنوں کا ذکر ہوگا تو آیت آئے گی وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ تیرے مومنوں کی شان بیان کروں گا تو قرآن کی آیت آئے گی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ علی تیرے فضائل بیان کروں گا تو قرآن کی آیت آئے گی إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو
العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. تیری ذوالفقار کو نازل کروں گا تو آیت آئے گی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ہم نے آسمانوں سے لوہا نازل کیا. تیری نصرت کی آیت ہوگی تو قرآن میں آیت آئے گی وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. تو سوئے گا تو آیت, تو چلے گا تو آیت, تو اٹھے گا تو آیت. تیری شادی ہوگی تو آیت آئے گی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تیری ایک ایک ادا پر میں آیتیں نازل کروں گا. تو چلے گا تو میرے امام زمانہ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ مارا اللہ غلبہ. آپ کی بات شاید نجد تک جانی چاہیے. مارا مولانا پچھاندری پوری طاقت کے ساتھ مارا پہاڑوں میں قرآن کے 30 پہاڑوں میں مارا. نبیوں کا مشکل کشا ہے علی, نبیوں کا حاجت روا ہے علی, ناصر الانبیاء اللہ ایمان اللہ قرآن مارا. آل محمد آپ کو سلامت و آباد باد. اس کا مقابلہ کرتا ہے جس کی منگنی کے قصے بھی اللہ نے قرآن میں لکھا. قصہ بھی خدا نے قرآن میں لکھے, جس کا خطبہ نکاح خدا نے قرآن میں لکھا, جس کے لیے نبی فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. چھوٹے بچے بھی گواہی دیں گے بدماش کی یاری بدماش کے ساتھ ہوتی ہے, شریف کی یاری شریف کے ساتھ ہوتی ہے. کسی اور کا مزاج قرآن سے ملتا ہی نہیں تھا, ورنہ خدا قرآن اس کے ساتھ رکھتا. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو, علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو. قرآن میں بسم اللہ ہے, علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ الحمد ہے, علی صاحب لواء الحمد ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ مومنین ہے, علی امیر المومنین ہے. قرآن میں الحمد ہے, علی صاحب لواء الحمد ہے. قرآن میں صراط مستقیم ہے, علی صاحب صراط مستقیم ہے. قرآن میں حمد ہے, علی لواء الحمد ہے. قرآن میں ذکر نعمت ہے, علی صاحب نعمت ہے. قرآن میں ذکر سبیل ہے, علی صاحب سبیل ہے. قرآن میں باب حتہ ہے, علی باب حتہ ہے امتی ہے. قرآن میں قل هو اللہ ہے, علی مثل قل هو اللہ احد ہے. قرآن میں آدم کا ذکر, علی توبہ قبول کرانے والا. قرآن میں نوح کا تذکرہ, علی کشتی پار لگوانے والا. قرآن میں ابراہیم کا ذکر, علی آگ گلزار بنانے والا. قرآن میں موسیٰ کا تذکرہ, علی کلام کرنے والا. قرآن میں عیسیٰ کا تذکرہ, علی مسیحائی سکھانے والا. قرآن طیب, علی طاہر. قرآن جید, علی سید. قرآن پاک, علی شامل پنجتن پاک. قرآن حاجت ہے, علی حاجت روا ہے. قرآن مشکل ہے, علی مشکل کشا. نعرہ حیدری 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 حیدری. صبح کے ساتھ دل بولا عداوت تجھے کر دیتی ہے اندھا. بسم اللہ جوش لال پاک. تجھے کر دیتی ہے اندھا اور تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے برم. بسم اللہ. ابو طالب کو کافر کہا, اتنا بھی نہ سوچا, کعبے نے رستہ دیا کافر کے. یہ بحث فضول ہے, میں اپنی قوم سے کہتا ہوں. اب اس بحث میں نہ پڑھے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. جو اس کا جواب دے میں اسے بھی فارغ سمجھتا ہوں. میں کسی سید سے پوچھوں آپ نے کتنے سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا, ایمان وہ لاتا ہے جو
ایمان ہو. کلمہ پڑھ کے مسلمان وہ ہوتا ہے جو پہلے کافر ہو. ابو طالب کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہو؟ تو پہلے کفر ثابت کر پھر میں کلمہ ثابت کرتا ہوں. تو میرے نبی کے شجرے میں سے کوئی ایک کافر دکھا. نبی کے باپ کو, نبی کے دادا کو, نبی کے پردادا کو میں مومن ثابت کرتا ہوں. نہیں, کچھ حضرات خاموش ہیں تو یا وہ ویسے خاموش ہے یا ایسے خاموش ہے, تو میں آسان گفتگو کر لیتا ہوں. بے آپ کے حضرات کے علاقے میں بھینسیں ہوتی ہیں, یہ چپ ہو, مجھاں ہوتی ہیں, ان کا دودھ بھی ہوتا ہے. اس کے برتن کو ہمارے گھروں کی عورتیں زیادہ صاف کرتی ہیں. ٹھیک ہے جناب, کیوں؟ اس میں نور رکھنا. تیرے میرے گھر کی عورتوں کو تمیز ہے کہ دودھ کے نور والا برتن پاک ہونا چاہیے, تو اللہ جن برتنوں میں محمد والا نور رکھو. جس میں مصطفیٰ والا نور خدا نے رکھو. اب جاہل جاہل ہوتے ہیں, ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. 1.25 لاکھ نبی آ کے چلے گئے, جاہل جاہل. میں نے ایک بندے کو دیکھا, اس نے کہا گوبر اور دودھ میں کوئی فرق نہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے دونوں بھینس کے پیٹ میں کٹھے. میں نے کہا کٹھے ہونے سے نجس طاہر نہیں ہوتا. نجاست نجاست ہوتی ہے, طہارت طہارت ہوتی. اگر نور کو چچڑ چمٹ جائے تو انہیں نور جیسا نہیں سمجھنا چاہیے. مالک سمجھدار ہو تو وہ چچڑوں کو پکڑ کے مارتا نہیں, آگ میں پھینکتا ہے. جی میں ہوں کرتا خودپور میں لوہارا والے خوب 14 سفر کو مجلس عزا ہوگی. میرے علاوہ پورے ملک کے نامور علماء و ذاکرین وہاں پہ موجود ہوں گے. 10 مارچ کو میں بھی, یعنی میرے علاوہ یعنی میں بھی تو اور بھی, 10 مارچ کو اتوار والے دن سالانہ جلسہ امیر صاحب کا چونگ پر آپ تمام حضرات شریک ہوتے ہیں. ثواب کے طور پہ میں نے آپ کی خدمت میں اعلان کر دیا ہے 10 مارچ بروز اتوار پورے ملک کے نام پر علماء کرام ذاکرین اللہ سامعین گرامی یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی. ابھی وہ بندہ نہیں, وہ ماں پیدا نہیں ہوئی جو ایسا بچہ پیدا کرے جو شبیر کی عزاداری روک سکے. عزاداری نہ مٹنے کے لیے ہے. تو نے بم دھماکے کر کے بھی دیکھ لیا, میری مجلسوں میں رش ختم نہیں ہوا. شیعہ سنی مسلمان ہر مجلس میں پہلے سے زیادہ جا رہے ہیں. کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنا حسین کے نام پر مرنے کے شوقین. لیکن کبھی بھی علی کی ولایت نہ چھوڑنا. غیر تمہیں شیعہ سمجھتے رہے اور علی تمہیں تسلیم ہی نہ کرے, کیونکہ جو پہلی اور آخری شرط ہے وہ ہے علی کی ولایت. باقی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں مل جائیں گی, ساری چیزیں مل جائیں گی. باندھنے کھولنے کا بھی کوئی جھگڑا نہیں, ان کا بھی ایک امام کھولنے کا کہتا ہے. 13 امام ہیں جو ہاتھ کھولنے کا کہتے ہیں, 3 ہیں صرف جو کہتے ہیں باندھو. 12 ہمارے, ایک ہمارے اہل سنت بھائیوں کا امام, وہ کہتے ہیں ہاتھ کھول کے پڑھو. امام مالک, اور یہ 3 ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھو. آج وہ نہ باندھ کے پڑھے نہ کھول کے, وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. مزے میں وہی ہے جو نہ باندھتا ہے نہ کھولتا. روزے کے ٹائم میں بھی کوئی اختلاف
इख्तिलाफ नहीं, उनके उलमा मानते हैं कि लैल का मतलब रात है। हज का तरीका भी एक है, एक ही चीज है जिसका नाम है विलायत अली, अमीर अल मोमिनीन की विलायत मुतलका। उस तरह वली नहीं जैसे नंगों को भी दुनिया वली कह देती। मौलवी इसमाइल साहब की फरमाते थे, या अली तेरी अपनी किस्मत, बंदे मन्ना नु त्यार दे, नंगे नु वली मान लेंदे। और ये कहा अल्लाह का वली है, उसे ये कैसे? उन्हें के कपड़े लाते हैं, उन्हें के एक केड़ी करामत है, उन्हें के तू करके बखा। मेरा अली इस तरह वली है कि अल्लाह वली है, और एक जैसा ओहदा बताता है कि इसे अल्लाह वाले काम करके दिखाने पड़ेंगे, इसलिए वली है, इसलिए वली है। जिंदगी चली जाए विलायत न छोड़, दौलत चली जाए अली की विलायत न छोड़, जिंदगी प्यारी भी हो फिर भी एक दिन मरना। तीन चीजें कभी न भूलना, नसीहत समझो, वसीयत समझो, इन तीन लफ्जों को याद रखना। अली की विलायत, ज़हरा की विरासत, हुसैन की शहादत। मैं अपनी कौम को मिन्नत करके कहता हूं, सब कुछ भूल जाना, ये तीन चीजें ना भूलना। अली की विलायत, ज़हरा की विरासत। दुआ किया करो कदर वाला कदर वाले के सामने सवाली हो। यूसुफ बेकदरों ने बेचा था, खोटे सिक्कों के इवज बिक गया। यूसुफ की कीमत का पता चलता अगर बेचने वाला याकूब होता। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे। बड़ा फहमीदा मजमा मेरे सामने है। अगर यूसुफ की कीमत याकूब लगाता फिर पता चलता कि यूसुफ की कीमत क्या है। जैसे सवाल करने ज़हरा आ गई थी, काश मिंबर पे मोहम्मद मुस्तफा हो, फिर पता चलता खाली वापस आती है या कौनैन लेकर आती। मोमिने के देख बेटा सवाली हो तो हो, खुदा करे किसी की बेटी सवाली ना। जिगर फटता है, मैं ये फिक्रे ना कहूं तो क्या करूं। बदमाश के दरवाजे पर भी किसी की बेटी चली जाए तो वह भी हया करता। एक नंबर का बदमाश हो ना, बेटी दरवाजे पर आ जाए, बस 6 महीने के रामी। फिर कोई ऐसी कयामत गुजरी, रसूल की बेटी 18 साल में बूढ़ी हो गई, रो के कहती थी सुब्बत अलैया मसाहिबुन, जो मुसीबतें मुझ पर गुजरी हैं। ज़हरा कहती है अगर वो दिनों में गुजरती तो वो रातों में बदल जाती। कमर झुक गई, घर आई, बेटी ने ना पहचाना, मुसल्ले पर बैठी। बीबी ज़ैनब आके कहती है बीबी यहाँ न बैठ, ये मेरी अम्मा के बैठने की जगह। रो के आवाज आई ज़ैनब पहचान, मैं तेरी माँ ज़हरा। आवाज आई अम्मा इतनी जल्दी बूढ़ी हो गई है। आवाज आई सारे दरबार वाला सवाल करे तुम न कर, मैं सिर्फ तेरे लिए रास्ता बनाने गई थी। मैं सहाबी के दरबार में गई थी, तू शराबी के दरबार में गई। मैं बुर्का पहन के गई थी, तू बगैर चादर के। दरबार मेरे घर के बिल्कुल करीब था, तू 36 शहरों से गुजर के जा। बस फिर कुछ ऐसा हुआ, अज़ादारान इमाम मजलूम, मेरे हालात आपके सामने हैं। मैं बीबी से माफी मांगता हूँ, मैं नहीं उन हकायक को बयान नहीं कर सकता। बस पर्दे में सिर्फ इतना कहता हूँ, मुसलमान ताज़ियत करने आए, उन्होंने दरवाजे को आग लगाई, दरवाजे को धक्का दिया, रसूल की बेटी दरवाजे के नीचे आ गई, मुसलमान ऊपर से गुजरना शुरू हो। जिन्होंने समझ के हाय किया है बीबी तुम्हें अजरता करे, एक कयामत है जो मैं पढ़ के गुजर गया हूं। दरवाजे के नीचे रसूल की बेटी, रसूल की बेटी के ऊपर जलता हुआ लोहे की मेखों वाला दरवाजा, ऊपर से मुसलमानों की फौज गुजरने लगी। मैं अपनी किताबों का जिम्मेदार हूं, अपने मजहब का जिम्मेदार हूं।
جتنے شیعہ بیٹھے انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ ذکر حسین ہے، مجلس کے اشتہار ہیں. یہ 14 صفر کا، یہ 10 مارچ کا، دونوں امام کی مقبول منظور نظر مجلس ہیں. انہیں سر پہ رکھ کے کہتا ہوں زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے ہاتھ پہلو پر آ گئے. اس کے بعد رسول کی بیٹی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی. شیعہ سنی مسلمانوں جس نے تسبیح بنائی ہے کائنات میں وہ زہرا ہے. زہرا سے پہلے کسی کو خبر نہ تھی کہ تسبیح کیا ہوتی ہے. پھر جب اس نے تسبیح بنا لی تو پھر مسلمانوں نے پڑھنے نہیں دی. ہاتھ یہاں پہ رہتا تھا، روک کے کہتی تھی یا علی اگر خدمت میں کوئی کمی آ گئی ہو تو زہرا کو معاف کر دے. یا علی میں ان دنوں تیری خدمت نہیں کر سکی، کوئی کمی آ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. شیعہ سنیوں اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، بس زندگی میں 2 کام کیے. ایک حسین کے لیے ہاتھ پھیلائے. جب آخری وقت میں حسین نے کہا تب آؤں گا جب اماں بلائے گی، بند کفن ٹوٹ گئے، زہرا کے ہاتھ باہر نکلے، آواز آئی بسم اللہ. میرا دوڑتے گھوڑے سے گرنے والا حسین غریب کو سینے سے لگایا. مجھ سے پوچھو دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کام عباس کے کرتے سیتی رہی، اپنے ہاتھوں سے علموں والے کے کرتے سیتی رہی، رو کے کہتی رہی یا علی اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا. اس کے بازوؤں پہ بوسہ دے کے کہنا رسول کی روتی ہوئی بیٹی تجھے سلام کہتی تھی. اب ایک فکرہ اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں. شریف گھروں میں چھوٹی بچیوں کو سلائی سکھائی جاتی. بات ہے کہ شریف بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں راج صاحب انہیں سلائی سکھائی جاتی. منت کرتا ہوں شیعہ یہ سنی جب چھوٹی بچی کو سلائی سکھانے لگے سب سے پہلے غازی کا علم سلوائیں. عباس کا علم، علی اصغر کا کرتا. اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے گا اگر وہ غازی کا علم سیکھ بڑی ہو. عزاداران امام اسے علم نہ سمجھا کرو. میں یہ فکر آہستہ اس لیے کہہ رہا ہوں تعبیر محمد رضا ہر بندے تک میرا پیغام پہنچے. میں تمہارا چھوٹا سا ایک وکیل ہوں، جناب زہرا کے حق کا وکیل ہوں. جو میری حسین کی وجہ سے عزت کرتے ہو ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. علم کو علم نہ سمجھا کر غازی سمجھا کر. اس کی قدر، اس کی قیمت پھریرا پٹ جائے. بے شک گھر والوں کے کپڑے نہ سلواؤ، عباس کا علم پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ہر جمعرات بیٹیاں کٹھیاں کیا کر، بہنیں کٹھی کر کے اس کے پاس آ کے ماتم کیا کر. یہ علم نہیں زینب کی آس ہے، یہ علم نہیں سکینہ کی آس ہے. یا علی مدد سے پہلے جو مدد کرتا ہے وہ غازی کا علم ہے. جس گھر پہ عباس کا علم ہو اس پہ جادو اثر نہیں کر سکتا. جس گھر پہ غازی کا علم ہو اسے نظر بد نہیں لگ سکتی. عزاداران امام مظلوم ایک بندہ امام رضا سے منت کرتا رہا مولا میری ایک مشکل حل کر دو. کئی دفعہ اس نے کہا لیکن اس کی مشکل حل نہ ہوئی. ایک دن خواب میں امام رضا آئے. امام رضا نے فرمایا تو غازی سے کہہ تو اپنی مشکل کو حضرت عباس سے بیان علم برآمد ہو. تو اپنی مشکل کو حضرت عباس سے بیان کر. وہ بندہ کہتا میں نے غازی سے منت کی. اتنے مومن بیٹھے ہو، تمہیں بی بی زہرا نے بلایا ہے تو تم آئے ہو، میرا ایمان ہے. میں سارے مومنین سے یہ التماس کرتا ہوں کہ مولا غازی سے میری سفارش کر دیں تاکہ ان مقدموں میں بی بی مجھے سرخرو کرے. عزاداران امام مظلوم میرا فکرہ توجہ سے سننا. اس نے غازی عباس سے التماس کی. صبح اٹھا تو مشکل حل ہو گئی. وہ امام رضا کے حرم میں گیا، کہتے مولا آپ امام ہیں، عباس امام کوئی نہیں. آپ سے کہا مشکل حل نہیں ہوئی.
اور آپ نے کہا غازی سے کہو. امام رضا کی آواز ہے پوری زندگی عباس کی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی. کسے رونا نہ ہے، رونے والوں جیسی شکل بنا. میری منت ہے، بے شک سردی ہے لیکن جو مرد حضرات ہو سروں سے کپڑے اتار لو، یہ ٹوپیاں یہ پگڑیاں اتار لو. میں اس گھر کا غم پڑھ رہا ہوں جس کا سن کے رسول کا امامہ اتر جاتا. عزاداران امام مظلوم، بس 2 منٹ کی زحمت اور کہ عباس کی پوری زندگی کوئی حسرت پوری نہیں. اور یہ مولا غازی کی حسرتیں کیا تھی؟ فرمایا پہلی حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچ جائے، دوسری حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچا. اس دن سے ہم سارے آل محمد غازی کی رضا ڈھونڈتے ہیں کہ اگر عباس کچھ کہے ہم فوراً قبول کرتے ہیں، ہم فوراً دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ وہ غازی عباس ہے کہ جب 2 سال کا تھا علی مسجد میں آئے، علی نے دیکھا گھر میں جناب زینب عباس کی انگلی پکڑ کے شہر زہرا میں چل رہی ہے. علی نے پوچھا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کے کہہ دیا نہیں بابا، عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہے. اللہ تمہاری زندگی کرے. جناب زہرا کوئی غم نہ دے تمہیں سوائے غم حسین کے. جو جو مشکلیں لے کر آئے ہو میں گناہگار سمیت، اللہ غازی کا صدقہ ساروں کی مشکلیں آسان کرے. اللہ میرے بھائی بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے، اس کے بچوں کو سلامت رکھے. اللہ اس کے سیدوں کی، میرے مرشدوں کی، قبلہ باغ تقی شاہ صاحب، جتنے حسین کے عزادار راج شمس حیدر صاحب، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. میں گناہگار کے لیے دعا کر دینا، لیکن دعا وہی کرے جسے آنسو آئے، کیونکہ جب تک حسین کو رونا نہیں آتا دعا قبول نہیں ہوتی. عزاداران امام مظلوم 10ویں کا دن چلا، لاشوں پہ لاشیں آئیں. ایک لفظ کہتا ہوں، بزدل کے لیے لڑنا مشکل، بزدل کے لیے لڑنا مشکل، بہادر کے لیے رکنا مشکل. پہرے پہ غازی ہو، خیمے میں زینب ہو، دشمنوں کا لشکر ہو، اس وقت سوچ غازی کی حالت کیا ہو. تڑپ تڑپ کے قدموں پہ گر کے کہتا تھا مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے، مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے، مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے. حسین فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے. النظر الی یمین و الی شمال. غازی نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، رو کے پوچھا مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ جہاں لشکر گیا وہاں مجھے بھیج دے. شبیر کی آواز ہے اچھا عباس جا پالنے والی سے پوچھ. جانتے ہو غازی کے پالنے والی کون؟ جس نے اکبر کو پالا تھا، جس نے قاسم کو پالا، زینب عالیہ، جس بی بی نے پوری کربلا حسین کو پال کے جوان کر کے دی ہے، اس بی بی کا نام ہے جناب زینب. اب یہ فکرہ سمجھنا، میں جلدی میں اس لیے نہیں پڑھتا، کئی میرے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہوئے انہیں پوری بات کی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے تشریح کر کے پڑھتا ہوں. عباس بی بی زینب کے خیمے کے دروازے پہ آیا. عباس کی آواز ملتی تھی مولا علی سے. علی کے لہجے میں غازی نے آیے تطہیر پڑھی. آیے تطہیر سیدوں کے دروازے میں فقیر پڑھا کرتے تھے جنہوں نے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا. زینب تڑپ کے کہتی ہے اماں فضہ دعا کر میری خیر سے گزرے. آج بابے کی آواز میں میرا بھائی سوالی بن کے آیے تطہیر پڑھا. غازی اندر آیا. زینب رو کے کہتی ہے سوچ کے مانگنا، مدینہ نہیں کربلا. تیری جوانی سلامت ہو، علی اکبر کا صدقہ. جو ماتم کر رہے ہو بی بی تمہارے ہاتھ کبھی کمینے کے محتاج نہ کرے. غازی دروازے پر آیا. اندر آ جا، سوچ کے سوال کرنا، مدینہ نہیں کربلا ہے. زینب غریب ہے، رو کے کہتا ہے بی بی مجھے مرنے کی اجازت ہے. موت کا نام آیا. زینب عالیہ تڑپنا شروع ہوئی. بی بی تڑپتی بھی ہے، رو رو کے کہتی ہے قد صدقت امیر المومنین. میرے بابا علی نے سچ کہا تھا، میرے بابا علی نے سچ کہا تھا. جناب عباس کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. غازی ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہے بی بی میں موت کا نام لیتا ہوں، تو بابا کو یاد کر دیا کیوں؟ رو کے آواز آئی عباس
کی بجائے میری کلائیوں کو چومنا شروع کیا. علی میرے بازو چومتا تھا, رو رو کے کہتا تھا زینب ایک وقت آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. عباس میں تیری جوانی دیکھتی تھی, میں تیرا قد دیکھتی تھی, میں سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو کس کی مجال کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے. لیکن اب جب تم مرنے جا رہے ہو تو مجھے یقین آ گیا کہ تیرے بعد شمر کی مرضی چاہے رسیاں باندھے چاہے چادریں چھینے. یہی وجہ ہے کہ جب قاسم گھوڑے سے گرا زینب نے کہا والیہ, اکبر گھوڑے سے گرا زینب کی آواز آئی واہ محمد. لیکن جب غازی گرا زینب کی آواز آئی واہ حجابہ.